کامران سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے دیکھا کہ برگن اسٹاک میں جو میٹنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے وفد کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں, اس کے بعد 4 ورکنگ گروپس بنانے کی اطلاعات آئی اور یہ بھی کہا گیا کہ ان ورکنگ گروپس نے ٹیکنیکل نوعیت کے معاملات پر کام بھی شروع کر دیا ہے. اور اب پاکستان کا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے برگن اسٹاک میں یا سوئٹزرلینڈ کے کسی اور شہر میں جہاں پہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے. تو ذرا بتائیے کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے بات چیت کا, اور یہ جو اگلے ہفتے کی ملاقات ہے کیا یہ بھی اسی ہائی لیول پر ہوگی یا ورکنگ گروپس کی ہوگی؟ کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں ہے؟ آئی تھنک یہ جو برگن اسٹاک میں جو ملاقات ہوئی تھی یہ ہائی لیول, اور اس کے بعد پاکستان اور قطر کی طرف سے جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا, تو بنیادی اس کا مقصد جو ایم او یو امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط ہوا تھا اس پر کس طریقے سے عمل درآمد کرنا ہے, اس کے حوالے سے ایک روڈ میپ جو ہے وہ طے کر دیا گیا. آپ نے ذکر کیا کہ 4 ورکنگ گروپس جو ہیں وہ تشکیل دے دیے گئے ہیں. ٹیکنیکل لیول کے اوپر جو ٹاکس ہیں وہ اسی ہفتے کے آغاز میں 1-2 دن وہاں پر جاری رہے, اور اس کے بعد ابھی جو ہے اس میں پاز ہے. آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ یہ ریزیوم ہوں گے ٹاکس موسٹ پروبیبلی ٹیوزڈے کو, اور ٹیکنیکل لیول کے اوپر ٹاکس ہوں گے. اس میں پاکستان, ایران, امریکہ اور قطر کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے. تو یہ جو مذاکرات ہوں گے وہ لوئر لیول کے اوپر ہوں گے. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہائی لیول کے اوپر, جس طریقے سے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ یا ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یا پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے شرکت کی تھی, یہ اس لیول کے مذاکرات نہیں ہیں. ورکنگ لیول کے اوپر جو گراؤنڈ ورک کرنا ہے اس کے ہونے کے بعد جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں جب پروگریس ہوگی تو یہ جو ورکنگ گروپ کے جو بھی ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہیں یہ رپورٹ کریں گے جو ایک ہائی لیول پولیٹیکل جو اوور سائٹ کمیٹی ہے, اور اس میں وہی جو مین چیف نیگوشیٹرز وغیرہ شامل ہیں. تو اس کی جو میٹنگ ہے موسٹ پروبیبلی آئی تھنک 15 سے 20 دن کے بعد ہو سکتی ہے, جو اس دوران جو جتنی پروگریس ہوگی اس کا جائزہ لیں گے. تو اس لیے آئی تھنک جو اس وقت پروگریس ہو رہی ہے وہ ایز پر جو روڈ میپ ایک طے کیا گیا اسی کے مطابق ہو رہی ہے, اور جو اگلے مذاکرات ہونے وہ ٹیکنیکل لیول کے اوپر ہی ہوں گے, اینڈ موسٹ پروبیبلی وہ برجن اسٹاک میں ہی ہوں گے, کیونکہ وہاں پر جو قطری جو گورنمنٹ ہے اس کی وہ پراپرٹی ہے اور ایک آئسولیٹڈ پلیس ہے. سو ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوگی, تو وہی اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ایک سوٹیبل پلیس اور وہیں پہ مذاکرات ہوں گے. رائٹ. تو ملیح صاحب, ایم او یو کی صورت میں ایک روڈ میپ تو ہے, اب وہ ٹرانزیشن کیسے کرے گا ایک فائنل ڈیل میں, آئی ایم شیور اس پہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. لیکن جو یہ میٹنگ ختم ہوئی برگن اسٹاک کی, بڑا ابرپٹ اینڈ ہوا, اور وہ اس لیے ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم ان کو ان کے ملک بھی واپس نہیں جانے دیں گے. یعنی ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات چیت کرتے رہے کہ آلدو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایکشنز میں بہت ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں کہ ایران کسی طرح ڈیل کر لیں ان سے, لیکن ہم جو ریئل تھریٹ سمجھتے ہیں یا ریئل اسپوائلر سمجھتے ہیں وہ تو اسرائیل کو سمجھتے ہیں. تو واقعی اسرائیل ایک بڑا اسپوائلر ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ ایز اے اسپوائلر رول پلے کر رہے ہیں ابھی تک؟ شہزاد, اس میں یس, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں پروووکیٹو سٹیٹمنٹس, اس سے ظاہر ہے جو ایٹماسفیئر ہے مذاکرات کا وہ ویشیٹ ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے نیگیٹیولی. لیکن میرا خیال ہے اب تو ایرانین لیڈرشپ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے, دے آر سو یوز ٹو اٹ, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمٹی قسم کے تھریٹس ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے. جیسے آپ نے کہا, ہی نیڈس دا ڈیل, ہی وانٹس دا ڈیل, ہی از انویسٹڈ ان دا ڈیل. جہاں تک اسپوائلر کا تعلق ہے, ہاں میرا خیال ہے ابھی بھی فائٹنگ از کنٹینیوئنگ ان لیبنن, پہلے سے کم ہو چکی ہے, لیکن آئی تھنک یہ تو رسپانسبلٹی اب امریکہ کی ہے کہ وہ اسرائیل کو رین ان کرے. اسرائیل از ریکوائرڈ انڈر دا ایم او یو ٹو ودرا فرام لیبنن. یہ اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک آبلیگیشن ہے انڈر دا ایم او یو. لیکن ساؤتھ لیبنن میں ابھی بھی دے آر پریزنٹ, اور ان کے ڈیفینس منسٹر پھر سے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ وہاں سے نہیں, دے ول ناٹ لیو ساؤتھ لیبنن. تو میرا خیال ہے دیٹ سرٹنلی کین بی اے ڈیل بریکر آگے جا کے. آلدو آئی تھنک فار دا ایرانینز آلسو, وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ڈیل ہے اس میں کوئی آبسٹیکل آئے, دے وانٹ دا ڈیل ٹو آلسو گو تھرو. رائٹ. اور کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو جو ایم او یو, آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھا ہے, اس کی ٹرانزیشن ہونا اور اس کو ایک ریئل یا پھر فائنل ڈیل میں تبدیل ہونا, آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ہی مشکل ہوگا جو ایم او یو پر پہنچے ایک اتفاق رائے ہوا ہے, اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوگا یہ؟ ہاں, اس سے کہیں زیادہ ہوگا, بیکاز جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں وہ تو اس وقت سامنے ہیں نا, اب آئیں گے. اس لیے کہ ایم او یو تو پروسیس کے بارے میں ہے نا, مگر ویل دیر سم سبسٹینٹیو ایگریمنٹ آلسو, بٹ موسٹلی تو وہ پروسیس کے بارے میں ہے. تو میرا خیال ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے فیز میں ہے اس وقت. تو وہ امپلیمنٹیشن فیز جو ہے, آلدو اس کو بہت کلیئرلی اسپیل آؤٹ کیا گیا ہے
اور اس میں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ورکنگ گروپس وغیرہ کا بھی ہے, دے ہیو ٹو بی فنکشننگ فلی. لیکن نیچرلی دیکھیں جو سب سے بڑا ایشو تو وہی ہوگا نا جو کہ پہلے بھی تھا, وچ از دا نیوکلیئر ایشو. تو اس میں ابھی بھی پوزیشنز آف دا ٹو کنٹریز میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کلوز ہوئی ہیں یا الائن ہوئی ہیں ایٹ آل. تو اس میں انریچ یورینیم کا کیا کرنا ہے, اس میں ایگزیکٹ obligation وہ کیا چاہتے ہیں ایران کی طرف سے ہو. ایران has already declared in the MOU that it will not seek nuclear weapons. مگر اب امریکہ کی طرف سے کیا توقعات ہوں گے and how they will resolve the issue of the 400 or so kilogram of highly enriched uranium, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. رائٹ. خالد صاحب, جو ایم او یو کا پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ دونوں ممالک ریفرین کریں گے فرام یوزنگ فورس, یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے دے ول ریفرین فرام دا تھریٹ ٹو یوز فورس, تھریٹ اور یوز آف فورس. یعنی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, یہ سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ جاری رہے گا تو اس سے کوئی فرق پڑے گا, یا جیسے ابھی ملیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایرانیوں نے اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا شروع کر دیا, بلکہ آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں, ایون انٹرنیشنل مارکیٹس دیکھیں, جو آئل مارکیٹ ہو گئی یا اسٹاک مارکیٹ جو پہلے ٹرمپ کے بیانات سے اوپر یا نیچے جاتی تھی, اب اس پر بھی اثرات نہیں ہوتے اس کے اتنے زیادہ. تو آپ کو لگتا ہے ڈسکاؤنٹ کر دیا دنیا نے ان کے بیانات کو اور اب فرق نہیں پڑتا ان کی ان دھمکیوں سے؟ شہزاد صاحب بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے, اور میں ملیہ لودھی صاحبہ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ شاید ایران نے اب اس کو نیو نارمل سمجھ لیا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھریٹ ان کا شاید آبلیگیٹری ہے, اور اس کی وجہ میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت انٹرنل پریشر ہے, اور ان کو یاد کرایا جاتا ہے کہ دنیا کا 41% ملٹری بجٹ امریکہ اکیلا استعمال کرتا ہے. ان کو یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ جو دنیا کے ٹاپ ممالک 10 ملٹری امریکہ کے بعد ہیں جو ملٹری سپینڈنگ کرتے ہیں, ان سے زیادہ کیومولیٹو بجٹ سے زیادہ امریکہ کا بجٹ ہے. وہ یہ یاد کرایا جاتے ہیں کہ اتنی آپ نے کمپرومائزنگ, خاص طور پہ زائنسٹ اور اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ ان کو یاد کراتا رہتا ہے. اس لیے ان پر آبلیگیٹری ہوتا ہے کہ کہیں جب ان کو یہ شک پڑتا ہے اور اس طرح کا میڈیا کرٹیسائز کر کے جب ان کو کہتا ہے کہ آپ نے پوزیشن آف ویکنس سے یہ معاہدہ کیا ہے اور یہ ڈیفیٹڈ ایک ایگریمنٹ ہے, تو پھر وہ اس طرح کا کم بیک کرتے ہیں, اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, جو آپ نے کہا پہلا پیراگراف جو ایم او یو کا ہے اس میں 3 جگہ لبنان کا ذکر ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ ایران نے مینیفیسٹ کیا ہے جو اس کی سینسٹیوٹی ہے, جو انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہو پا رہی فالو یا مینیفیسٹ نہیں ہو پا رہی, لیکن ایران نے اپنی سینسٹیوٹی ضرور بتائی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ آبلیگیٹری ہے, جیسے میں نے کہا وجہ تو میں سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کیونکہ اسرائیلی لابی کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, ہوم گرون جو پالیٹکس ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور پوزیشن آف ڈیفیٹ بھی نہیں انہوں نے بتانی ہوتی یا کمپرومائز نہیں بتانا ہوتا. تو آئی تھنک یہ ایک آبلیگیٹری ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسی تھریٹنگ لینگویج وہ یوز کرتے ہیں اور پوسچرنگ کرتے ہیں جو آپٹیکلی وہ شاید کرنا چاہتے ہیں میڈیا نیریٹیوز کے سینس میں, کہ لوگوں کو یہ امپریشن جائے کہ میں ابھی بھی بہت اسٹرانگ اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کو یہ سب سے زیادہ آنے والے وقتوں میں اس ایم او یو کی جو لائف ہے, جو لانگیٹیوٹی ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ میننگ فلی اس کو کتنا پروٹیکٹ یا سیف گارڈ کر سکتے ہیں, اور اسرائیل کو کتنا زیادہ مینج, اور خاص طور پر نتن یاہو کو کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں.